پی ٹی آئی کارکن ہلاکت کیس میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ پی ٹی آئی کارکن علی بلال کو ہسپتال چھوڑ کر جانے والے نوجوانوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ 2 رکنی تفتیشی ٹیم علی بلال کو ہسپتال چھوڑ کر فرار ہونے والے افراد کو حراست میں لے کر کالے رنگ کی ویگو قبضے میں لے لی۔ حراست میں لیے گئے ملزمان نے پولیس کو بتایا کہ علی بلال کی ہلاکت حادثے کے باعث ہوئی۔ واقعہ فورٹریس اسٹیڈیم برج پر پیش آیا۔ پولیس نے ملزمان سے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جاں بحق ہونے والے کارکن کے نام سوشل میڈیا پر ایک نغمے کی ویڈیو جاری کی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے پی ٹی آئی کارکن کی ہلاکت کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ لاہور واقعہ کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور جاں بحق اور زخمیوں کو مکمل طور پر انصاف ملنا چاہیے۔ نجی ٹی وی کے مطابق روزانہ کی پریس بریفنگ میں سیکریٹری جنرل ڈپٹی ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں پاکستان کے شہر لاہور میں اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کے کارکنوں کا احتجاج روکنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پرامن احتجاج کے حق میں کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں لوگوں کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے اور سیکیورٹی فورسز کو ایسے احتجاج کو نہیں روکنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور واقعہ میں ہلاکت کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور واقعہ میں جاں بحق اور زخمیوں کو مکمل طور پر انصاف ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو صورتحال لاہور میں پیدا ہوئی، ایسی صورتحال کے دوران اقوام متحدہ سیکیورٹی اداروں سے آخری حد تک تحمل سے کام لینے کا مطالبہ کرتا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لاہور میں ریلی کے دوران جاں بحق ہونے والے کارکن کے نام سوشل میڈیا پر ایک نغمے کی ویڈیو جاری کر دی۔ عمران خان نے ویڈیو کے ساتھ لکھا کہ میں یہ نغمہ شہید علی بلال، جسے پیار سے ذلِ شاہ کے عرف سے جانا جاتا تھا، سے منسوب کرتا ہوں۔ وہ ایک مخصوص انداز میں اپنے وطن سے محبت کرتا تھا۔ دوران حراست تشدد سے اس کی اذیتناک موت ان پستیوں کو ظاہر کرتی ہے جن میں ہماری کرپٹ، بے رحم اور ظالم مقتدر اشرفیاں اتر چکی ہیں۔ عمران خان نے اپنے ایک اور ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ رب العزت کی عظیم ترین تخلیق یعنی انسان جب گرتا ہے تو حیوانات تک کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ وحشی جنہوں نے تشدد سے ہمارے ذلِ شاہ علی بلال کی جان لی، درندوں سے بھی بدتر ہیں۔ انہوں نے نفسیاتی طور پر مجہول اور دماغی خلل کے شکار ایک شخص کی نگرانی میں اعظم سواتی، شہباز گل اور بہت سے سیاسی کارکنوں کو زیر حراست تشدد کا نشانہ بنایا۔ اے میری زمیں افسوس نہیں جو تیرے لیے سو درد سہے، محفوظ رہے تیری آن صدا، چاہے جان یہ میری رہے نہ رہے۔ پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید معلومات کا سلسلہ آپ تک جاری رہے۔